نماز عصر کے بعد قرآن کی یہ صورت پڑھو، دنیا کی ہر چیز قدموں میں ڈھیر ہوگی اور دنیا جھک جھک کر سلام کرے گی۔ یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ ناظرین، محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کی راتوں میں جو دل اللہ کے قریب ہو جائے وہ زندگی کے ہر میدان میں بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بار بار ادا ہوئی۔ یہ وہ صورت ہے جو نماز عصر کے بعد پڑھ لے تو قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے الفاظ میں وہ نور ہے جو دل کو راحت بنا دیتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کو اگر کوئی بندہ عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے تو دولت اس کے پیچھے چلتی ہے، رزق خود راستے بناتے ہیں، عزت قدم چومتی ہے، دنیا جھک جھک کر سلام کرتی ہے، دشمن ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں اور تقدیر خود جھولی میں لگتی ہے۔ یہ صورت کوئی عام صورت نہیں، یہ وہ صورت ہے جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون ملتا تھا۔ ان کی زبان پر سب سے زیادہ اسی صورت کے الفاظ ہوتے تھے، ان کی دعاؤں میں اسی صورت کی تلاوت شامل ہوتی تھی، اور یہی وہ صورت ہے جس کو اگر کوئی بندہ دل سے پکڑ لے تو وہ خود جھکنا بند کر دے، دنیا اس کے آگے جھکتی ہے، اللہ اسے عزت ایسے عطا کرتا ہے کہ دشمن بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ صورت جو جادو کو توڑ دیتی ہے، جو حسد کو ختم کر دیتی ہے، جو دشمنوں کی زبان بند کر دیتی ہے، جو بے رزقی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے، اور جو بند دروازے توڑ کر انسان کو کامیابی کے میدان میں پہنچا دیتی ہے، کیونکہ اس کے ہر لفظ میں وہ طاقت ہے جو زمان کو پلٹ سکتی ہے۔ یہ صورت غم کی راتوں میں چراغ ہے، یہ صورت اندھیروں میں اجالا ہے، یہ صورت فقر میں خزانہ ہے، یہ صورت کمزوری میں طاقت ہے، یہ صورت مانگنے والے کی عطا کی کنجی ہے، یہ صورت ان کے لیے ہے جو بے نامی سے نکل کر دنیا اور آخرت میں پہچانے جاتے ہیں۔ اس صورت کو جب کوئی عاشق رسول دل سے پڑھتا ہے تو پھر رب اسے ویسی ہی شان دیتا ہے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دنیا روتی ہے، دل جھک جاتے ہیں، قدم رک جاتے ہیں، زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، دلوں میں آگ لگ جاتی ہے، اور اسی صورت کے ذریعے جو رب کو پکارے وہ کبھی نامراد نہیں لوٹتا۔ اس صورت کو روز پڑھو، کم از کم 7 بار دل سے پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھیں اور اپنے رب سے دعا کریں کہ دنیا اور آخرت میں بلندی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے عظمت ہمیں بھی عطا کر دے، رزق کا دروازہ کھلے گا، دشمن خود ختم ہو جائیں گے اور اللہ کا کرم ہر طرف سے برسنے لگے گا۔ آپ نے اس صورت کو تھامنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ یہی صورت آپ کو وہاں لے جائے گی جہاں آپ کی دعائیں حقیقت بن جائیں گی۔ دنیا میں بھی وہی بلند ہوتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرتے ہیں اور جو ان کی پیروی میں اس صورت کو اپنا ورد بنا لیتے ہیں کہ وہ صورت یعنی صورت فاتحہ جس کے ہر لفظ میں شفا ہے، آیت میں فتح ہے، ہر حرف میں عزت ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، یہ قرآن کی پہلی صورت ہے، یہ صورت ہر دعا کی کنجی ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو کھل جائے تو پھر بند نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں، اور جو آج اسے تھام لے وہ بھی کبھی گرے گا نہیں۔ اس صورت کو نماز عصر کے بعد پڑھیں، 7 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ پورا سال بیٹھ کے کھائیں گے، اللہ اپنے خزانوں سے دے گا، اللہ آپ کو اتنی عزت دے گا کہ لوگ آپ کے آگے پیچھے ہوں گے، آپ کو جھک جھک کر سلام کریں گے، ہر زبان پر آپ کا نام ہوگا۔ تو اگر آپ عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، تو آپ اس صورت کو لازمی پڑھیں، 7 بار پڑھیں۔ یہ صورت آپ کی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے۔ اس صورت کو آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو آپ کو فائدہ ملے گا، پورا سال آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں اللہ آپ کو مقبول کرے گا، دونوں جہانوں میں آپ کا مرتبہ بلند ہوگا، آپ کا نام ہوگا۔ یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے، اس صورت کو آپ بھی اپنا پسندیدہ بنا لیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ آپ بھی سب کے پسندیدہ بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، دنیا کی دوڑ میں ہر شخص کامیابی، عزت، رزق، اثر، شان، شہرت، دلکشی، دلوں پر حکمرانی، سکون قلب اور روحانی بالادگی چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگ صرف ظاہری ذرائع پر بھروسہ کرتے ہیں جبکہ روحانی رازوں سے بے خبر رہتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں لیکن نہ دولت میں برکت ہوتی ہے، نہ عزت میں اضافہ، نہ سکون میسر آتا ہے اور نہ ہی مسائل کم ہوتے ہیں۔ اصل کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جو اللہ کے کلام کو اپنی زندگی کا مرکزی محور بناتے ہیں۔ ایسی ہی ایک صورت ہے سورۃ الفاتحہ جسے ام القرآن، الشفا، سورۃ الحمد اور سب المشانی جیسے عظیم القاد سے نوازا گیا۔ اس صورت میں نہ صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے بلکہ اس میں دعا، ہدایت، بندگی اور ربوبیت کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تلاوت فرمایا کرتے تھے، خاص طور پر نماز عصر کے بعد اس کی تلاوت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے خاص اہمیت دی۔ ہم آج جس تیز رفتار دور میں زندہ ہیں، جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، وہاں دل کو چین، عقل
عمل کو سکون، گھر کو برکت، رزق کو کشادگی، اولاد کو نیکی، دشمنوں سے نجات اور دنیا اور آخرت میں بلندی صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جو قرآن کی ان صورتوں سے جڑ جاتا ہے جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تلاوت کیا۔ سورۃ الفاتحہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں علماء کرام اور محدثین نے صراحت سے بیان کیا ہے کہ یہ سورت تلاوت کے لیے نہیں بلکہ یہ شفا ہے، دولت ہے، عزت ہے، حکمت ہے، علم ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب انسان نماز عصر کے بعد سورۃ الفاتحہ کو نیت، یقین، ادب اور توجہ سے پڑھتا ہے تو اس کے اندر وہ نور اترتا ہے جس سے دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے اور دنیا والے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے نہ صرف دنیا سنورتی ہے بلکہ آخرت بھی جگمگا اٹھتی ہے۔ یہی وہ صورت ہے جو ہر نماز میں بار بار دہرانا فرض ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اسے محض رسمی الفاظ کا مجموعہ بنا دیا ہے، جبکہ یہ در حقیقت کامیابی کا سب سے طاقتور روحانی وظیفہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت پر بہت احادیث وارد ہوئی ہیں جو میں آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیے گا اور اس عمل کو اچھی طرح سمجھ کر کیجیے گا، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پسندیدہ ترین صورت ہے اور اس کے بہت ہی زیادہ فضائل اور برکات ہیں۔ تو محترم ناظرین، القرآن قرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین القرآن و الکتاب و سب المثانی۔ تشریح: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو القرآن یعنی قرآن کی ماں کہا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سورت پورے قرآن کا نچوڑ اور بنیاد ہے۔ نمبر 2، شفائے کاملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ شفا من کل داء۔ تشریح: اس سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری، ہر روحانی اور جسمانی مسئلے کا علاج ہے۔ جو اسے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کے درد کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کا خاص تحفہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے تورات، زبور اور انجیل میں اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں کی، یہ اللہ کی طرف سے خاص عطیہ ہے۔ نمبر 4، آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ حضرت ابی بن قعب روایت کرتے ہیں جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تو آسمان کے تمام دروازے کھل گئے اور ایک فرشتہ جو کبھی زمین پر نہیں آیا تھا نازل ہوا اور کہنے لگا یہ نور ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ نمبر 5، نماز باطل اگر نہ پڑھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ نمبر 6، سورۃ فاتحہ اور اللہ کا مکالمہ۔ حدیث قدسی: جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ سورۃ الفاتحہ کا ہر لفظ اللہ کے ساتھ براہ راست مکالمہ ہے۔ یہ سورت دل اور رب کے درمیان تعلق کو جوڑتی ہے۔ نمبر 7، سب سے عظیم سورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ بتاؤں؟ وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 8، شفا اور برکت۔ صحابہ نے ایک قبیلہ کے سردار کو سورۃ فاتحہ سے دم کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سورت شفا ہے؟ نمبر 9، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا رزق میں وسعت کا ذریعہ۔ حضرت علی سے منقول ہے جو شخص سورۃ الفاتحہ کو ہر نماز کے بعد پڑھے اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جو بیان سے بھی باہر ہے۔ تفسیر۔ نمبر 10، سب المثانی۔ قرآن میں فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ تشریح: سورۃ الفاتحہ کو سب المثانی کہا گیا کیونکہ یہ 7 آیتوں پر مشتمل وہ صورت ہے جسے بار بار دہرانے کا حکم ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کو شدید زخم آئے، ایک شخص نے انہیں سورۃ فاتحہ کو 7 بار دم کر کے پڑھنے کا مشورہ دیا۔ جیسے ہی صورت مکمل ہوئی زخم کا درد جاتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ صورت میرے لیے تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایک یہودی عالم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، یہ ضرور آسمانی وحی ہے۔ اور وہ اسلام لے آیا۔ بغداد میں 1 سال شدید قحط پڑا۔ ایک ولی کامل نے لوگوں کو ہدایت دی کہ نماز عصر کے بعد سب سورۃ فاتحہ کو 11 بار پڑھیں۔ کچھ ہی دنوں میں بارش ہوئی، زمین ہری بھری ہوئی اور قحط کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، جب انسان مایوسی کی تاریکیوں میں گم ہو جاتا ہے، جب وہ دنیا کے شور شرابے میں اپنی حقیقت بھول جاتا ہے، جب وہ گناہوں کے بوجھ تلے دب کر سوچتا ہے کہ شاید اب اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، تب کہیں نہ کہیں سے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، ایک دعا قبول ہوتی ہے، ایک در کھلتا ہے اور انسان حیران ہو کر رہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے کیسے نواز دیا۔ یہ نوازش، یہ عطا، یہ مہربانی، یہ سب اللہ کی رحمت ہے جو ہمیشہ انسان کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو قرآن میں سب سے پہلے رحمان اور رحیم کے نام سے متعارف کرایا۔ سورۃ فاتحہ میں سب سے پہلے ہمیں سکھایا گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہی 2 صفات اللہ کی شان کا مرکز ہیں، اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی بخشش اور انسان کی عقل، فہم و تصور سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔
یعنی میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سوچیں اس آیت میں کلو شعین کہا گیا، یعنی ہر مخلوق، ہر لمحہ، ہر حالت میں اللہ کی رحمت کا سایہ موجود ہے۔ انسان چاہے جتنا گناہ گار ہو، جتنا نافرمان ہو، اللہ کی رحمت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں، پھر بھی اگر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے 99 افراد کو قتل کیا تھا، پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا۔ اس نے ایک عابد عبادت گزار سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ عابد نے کہا، نہیں، تم بہت بڑے گناہ گار ہو۔ اس پر اس شخص نے غصے میں آ کر اس عابد کو بھی قتل کر کے 100 کا عدد پورا کر لیا۔ پھر وہ کسی عالم کے پاس گیا اور یہی سوال پوچھا۔ عالم نے فرمایا، کیوں نہیں، توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے۔ اسے ایک نیک بستی کا نام بتایا اور کہا کہ وہاں جا کر نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ وہ شخص سفر پر روانہ ہوا، لیکن راستے میں ہی موت آ گئی۔ اب اللہ کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ عذاب والے کہنے لگے کہ یہ تو قاتل تھا، سزا کا مستحق ہے۔ رحمت والے کہنے لگے یہ تو توبہ کر کے نیک بستی کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور اس کے مرنے کی جگہ کو نیک بستی کی طرف قریب کر دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اللہ کی رحمت کسی حد کی محتاج نہیں، توبہ خالص ہو تو اللہ سب کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ کیسے اپنے بندے کو بخش دوں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر اپنی رحمت نازل کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہونے لگی تو اللہ نے فرمایا، الا من رحم ربک، سوائے ان کے جن پر تیرے رب نے رحم فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنسے تو انہوں نے فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کی پکار کو سن کر فرمایا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ دنیا میں انسان لاکھ بھٹک جائے، جب بھی وہ صدق کے دل سے اللہ کو پکارے وہی صدا آتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور ہر انسان کو آتی ہے۔ ایک بار سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا معز یا غنی، یا معز یا غنی۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 2 بار دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل صرف لفظی نہیں بلکہ روحانی یقین سے کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں اثر ظاہر ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے قدموں میں ہو، عزت آپ کے پیچھے چلے، دشمن دبک جائے اور کامیابی جھک جھک کر سلام کرے، تو آج سے سورۃ الفاتحہ کو نماز عصر کے بعد اپنی روحانی ڈھال بنا لیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی
گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہم تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت فرمائے۔ ناظرین اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے حصول برکت اور ثواب کی نیت سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔